السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو انذر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ آپ کے میرے ہم سب کے سیاست کے دادا صحافت کے دادا. سیاست کے تو آپ ہو ہی گئے ہیں ساتھ دادا. ہم کیا کیا کریں, طالب علم سیاست کا. بہت شکریہ. صحافت کا دادا تم کہہ سکتے ہیں. ہاں یار, میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے یہاں پہ ایک جج صاحب ہوتے تھے, ریٹائر ہو, ابھی ریٹائر نہیں ہوئے, ابھی حاضر سروس ہے. ان کی کرم نوازی سے نا پاکستان نے کچھ جانور ایکسپورٹ کیے. اچھا. ان میں ایک ودھے منہ والا گینڈا بھی شامل. اچھا. پہلے آئرلینڈ کے ساحلوں پہ جا کے وہ شارٹس پہن کے تو پلسیٹیاں مارتا رہا. ٹھیک ہے, آج کل وہ پنجابی میں ولاگنگ بھی شروع کر دیا. وہ توڑی کہہ رہے ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں اس گینڈے کے پاس کیا ہے. کیا جی؟ ملک ریاض کی وہ جائیدادیں جس کو اس نے جسٹیفائی کر دیا تھا, لیکن چونکہ اس کے پاس ویزا نہیں رہا 10 سال کا اور اس کے اوپر اگلے 10 سال کے لیے پابندی لگ گئی ہے برطانیہ میں انٹری کی, موصوف ان کے کرائے بھی وصول کرتے ہیں اور یکے از پہ قابض ہو کے مقیم بھی ہیں برطانیہ میں. یہ کون یہ ہستی ہیں؟ کون ہے یہ ہستی؟ نہیں, وہ اب ہم نے چونکہ ان کا الٹا نام لے لیا ہے تو اس لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک گانا آیا تھا, لاہور شہر تو جنج چڑھی تے ٹول پشوروں کھڑ کے. اچھا. کراچی تک دل تڑکے ہے. وہ نور جان نے گایا تھا, لاہور شہر تو جنج چڑھی تے ٹول پشوروں کھڑ کے کراچی تک دل تڑکے. اچھا, حافظ صاحب جو ہیں ان کا ٹرم 5 سال ہو چکی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی جی. 5 سال ان کی ٹرم ہو چکی ہے, جس میں سے 3 سال پورے ہونے ہیں اس نومبر میں, 29 نومبر کو. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور اس کے بعد 2 سال مزید کنٹینیوشن ہونی ہے. ایک معذرت کے ساتھ, جب آپ کہتے ہیں نا فاتح ہند تو بڑے پیارے لگتے ہیں. ہائے, فاتح ہند کی 3 سال کی ٹرم پوری ہونی ہے اور 2 سال مزید مکمل ہوں گے تو آئینی تقاضا پورا ہوگا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اپروول کی سمری جانی ہے. اگر یہ ہونا ہے تو یہ جی ایچ کیو پنڈی سے چلنی ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد تک جانی ہے اور کابینہ کے سامنے پیش ہو کے اس کی اپروول ہو کے واپس آنی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا نا. وہ گینڈے کا لندن میں بیٹھا ہوا برا حال ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے کہ ایکسٹینشن ہوگی. اب گینڈا صاحب غور فرما رہے ہیں ایکسٹینشن نہیں ہوگی, پھر تبصرے فرما رہے ہیں, اردو میں بھی فرما رہے ہیں, پنجابی میں بھی فرما رہے ہیں, حالانکہ اپنا منہ ان کا سنسکرت بڑا ہے. اچھا دادا, ساری باتیں جو کہ شہزاد اکبر کے بارے میں بتا دیں, کدھر ہوتے ہیں آج کل؟ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ لندن میں ہی ہوتے ہیں یار. اچھا, میں ویسے آپ کہانی سنا رہے تھے تو میرے دماغ میں ایک دم وہ آ گئے. انہوں نے بھی سنا بڑا ملک ریاض کا پیسہ ادھر ادھر تھوڑا. ہمیں کیا پتا, ہمارے پاس تو وہی ایک ویڈیو موجود ہے جس میں وہ ملک ریاض صاحب سے ایک بریف کیس لا کے اپنی گاڑی میں رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ویڈیو ہی ہمارے پاس موجود ہے. پتہ نہیں اس میں شاید لنچ رکھا ہو اس باکس کے اندر, وہ جو لے رہے ہیں ان سے وصول کر. ہاں جی, ٹھیک ہو سکتا ہے. ہمیں کیا پتا, کسی انگریز کی تصویر بھی ہو سکتی ہے. جی یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا دادا, میں بڑا میرا ایک وہ آپ سے وہ کوشچن ہے بڑا دل دہلا دینے والا کہ ملک ریاض صاحب اتنے مشہور آدمی تھے, حافظ صاحب آئے, دور بدل گیا, ایک دم وقت بدل گیا, کائنات بدل گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو ان پہ ہاتھ ڈل گیا. ملک ریاض پہ جو سوچ نہیں یار, ملک ریاض کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈلا. وہ اب بھی اس ملک کے اندر کال شاٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو آپ کی 2 مثالیں دوں. ٹھیک ہے. ملک ریاض صاحب نے ایک لڑکے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی آئلی معاملہ تھا, میں آئلی معاملات پہ کرتا نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کی منہ بولے بیٹے کی جو بیوی تھی اس کو اس کی اپنا نیکڈ تصویریں وائرل کرنے کی دھمکی دے کر نہ صرف کہ اس کو طلاق دی گئی بلکہ اس سے بچوں کی کسٹڈی بھی چھینی گئی. گاڑی کا واپس کر دے, ایک آڈیو چل رہی ہے. ہاں جی, وہ ملک ریاض صاحب کے منہ بولے بیٹے کی, جسے انہوں نے گھر میں پالا ہے, بیٹا اصلی والا نہیں ہے, اس کی بیوی ہے. اور اس کی بیوی کو دھمکیاں کون لگا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, میرا مطلب ہے کہ جو خاتون دھمکیاں لگا رہی ہے وہ اس ملک ریاض صاحب کی صاحبزادی. اللہ اکبر. یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے بشرا بی بی کو انگوٹھی شنگوٹھی والی کال بھی کی تھی. یہ وہی صاحبہ ہیں جنہوں نے ایک ماڈل کو گھر میں گھس کے مارا اور آگ لگانے کی کوشش کی تھی. یہ اتنے بدماش لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو گھر میں گھس کے آگ لگانے کی کوشش, اس کے اوپر تیل پھینک دیا باقاعدہ. ٹھیک ہے نا. یہ وہی صاحبہ ہیں.
اب وہ ایک اور لڑکی کی زندگی کے اندر جو ہے وہ گھول کے, تو ملک ریاض تو چھایا ہوا. دیکھو یار, سکیم ڈوبی ملک ریاض کی, جی الزام لگا دیا عبدالعلیم خان کے اوپر. اب دیکھو سارے پی ٹی آئی کے جو پیڈ یوٹیوبر ہیں اور ایکس ولاگر ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے علیم خان کو پڑ گئے. حالانکہ جو ٹوٹلی ڈوبا وہ رتن ڈوبا, وہ میٹرو سٹی ڈوبا, جی ایسا ہی ہے, جس کے ملک ریاض صاحب کئی سینکڑوں ارب روپیہ فائلیں بیچ کے لے کے نکل گئے. جی جی, میٹرو سٹی کی اپروول صرف 500 کنال کی ہے, جس میں سے 70 یا 80 پلاٹ نکلتے ہیں, اور وہ پورا اربوں سینکڑوں ارب روپیہ بیچ کے نکل گیا فائلوں کا, بیرون ملک بھی منتقل کر گیا. اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. اس پوری کیمپین کے اندر کریکٹر اسیسنیشن اس بندے کی ہوئی جس نے کہا کہ جس کا جتنا خرچ ہے وہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, اور نقصان سے مراد ہے کہ آپ اپنے گھر کی ویڈیو بنا دیں, جہاں پہ فریج رکھا تھا وہاں پہ فریج جائے گا, جہاں پہ اے سی لگا ہوا تھا اور وہ خراب ہو گیا وہاں پہ اے سی آئے گا, جو فرنیچر آپ کا ڈیمیج ہوا ہے وہ وہاں پہ نیا فرنیچر آئے گا. اللہ اکبر, ٹھیک ہے, یہ اوپن آفر ہے. میرے ایک دوست وہاں پہ رہتے ہیں, میں ابھی ان کے ساتھ کھانا کھا کے آیا ہوں. واہ بڑی بات ہے. ویسے بھی میں نے خان صاحب کی, عمران خان صاحب کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں تو پانی نہیں آیا, ٹھیک ہے, اور وہ کافی زیادہ آگے رہتے ہیں جی, اور اکثر دریا کا وہ نظارہ کر رہے ہوتے اپنی چھت سے, کہتے ہیں میرے گھر میں تو نہیں آیا, لیکن ان کے ایک جاننے والے کے گھر میں جو 4-5 گلیاں آگے رہتا ہے اس میں آیا. تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو آپ کا گھر کا جو نقصان ہے اس کی ویڈیو بنا کے ہمیں دے دیجئے, وہاں پہ وہ ساری چیزیں واپس آ جائیں گی, قالین بھی اپنی جگہ پہ آئے گا. جس بندے نے اتنی بڑی آفر کی ہو اس کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, جی, اور جو لوٹ مار کر کے پیسے نکال کے لے گیا یار یہاں سے ملک ریاض, اس کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا اس پوری کیمپین کے اندر. لیکن اس کو بچانے والے شہزاد اکبر ٹائپ کے لوگ یہ میدان میں آگے, کیا ان کو لگ رہا ہے شہزاد اکبر کی اوقات نہیں ہے. شہزاد اکبر صاحب تو اس سسٹم سے مستفید ہوتے ہیں جو سسٹم ویوز کے لیے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور ویسے فاتح ہند سے پریشان ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ فاتح, ان کا خیال ہے فاتح ہند کے ساتھ ہماری دال نہیں گلتی. آپ بھلے نومبر اس کی بات کریں جب وزیر آباد میں گولیاں چل گئی تھی, ہائے ہائے ہائے, بالکل, بھلے نومبر 25 کی بات کریں, ٹھیک ہے, ان دونوں کے پیچھے آپ کو ایک ذات مستقل نظر آئے گی, وہ ملک ریاض ہوگا پیچھے, اور آگے ہوگا عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی, حال مقیم اڈیالہ جھنگالا. اچھا اڈیالہ دی کو خبر ہے یار دادا, پھر آپ پہلے خبریں دے دیتے ہیں ہمیں اندر کی, ٹھیک ہے, اور وہ پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کو کون نہیں. آپ کو پاس کیا خبر؟ نہیں میرے پاس نہیں, آپ میرے پاس تو کچھ ایسا ہی ہے کہ مجھے آپ ہی نے بتایا کہ کوئی رپورٹ جمع ہوئی ہے. ہاں, وہ میڈیکل کی رپورٹ جمع ہوئی ہے. جب سے خان صاحب جو ہیں 5 اگست 2023 کو اڈیالہ میں پہنچے ہیں, تب سے لے کے اب تک ان کو جس جگہ پہ تکلیف ہوئی اور اس کا جو علاج کیا گیا اس پوری کی ڈیٹیل انہیں دی گئی, ٹھیک ہے, عدالت کے سامنے جمع کرائی گئی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا جی ان کا میڈیکلی دھیان نہیں رکھا جاتا. انہوں نے کہا کہ جناب تب سے لے کے اب تک ان کو یہ مسئلہ ہوا تو ہم نے یہ کروایا, یہ مسئلہ ہوا تو یہ کروایا. ٹھیک ہے. اس میں سے بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی, تو اس لیے ہم کسی بھی بندے کی بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. خان صاحب کو تو بالکل ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا جتنا ان کے ساتھ محبت ہے اس کا تو میں قطعاً نہیں اڑا سکتا. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 7ویں دانت میں درد ہے. 7ویں دانت میں. ہاں, اب میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ گنتی کہاں سے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا درمیان سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈینٹسٹ سے پوچھا, ٹھیک ہے. تو میں نے جب 7 گنے تو بھائی وہ تو عقل کی داڑھ بنتی ہے. عقل داڑھ نکلے. خان صاحب کی عقل داڑھ میں درد ہے. اب ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو 7ویں دانت میں ہی کہیں گے, لیکن یار 7ویں دانت میں اس عمر میں بھی درد ہو رہی ہے. میرا مطلب 75 سال کے تو ہو گئے نا, زیادہ ہو گئے ہیں. چلیں کاغذات کے مطابق ہی صحیح. ہاں جی, کاغذات کے مطابق. عمر کاٹ کرکٹ میں کم, ویسے ہی کم دکھاتے ہیں. عمر کاٹ لکھوانے کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن دادا اس کے ساتھ ساتھ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جس طریقے سے پنجاب کے اندر ریسکیو آپریشن چل رہا ہے, ایک طرف مریم نواز, ہر طرف, تو دوسرے صوبوں کا کیا وہ دوسرے صوبے سوتیلے ہیں پاکستان میں؟ نہیں, آج سندھ کی قیادت بھی نکلی ہوئی ہے. جس وقت ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں نا, اس وقت سندھ کے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ میدان میں ہیں, کیونکہ
اب یہ سارا پانی ظاہر ہے سندھ میں جانا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. سپر فلڈ کی بات ہو رہی ہے کوئی؟ ہاں سپر فلڈ. دیکھیے یہ تقریباً اگر ہم 5 دریاؤں کا پانی ملا لیں, خیر سندھ میں تو ابھی نہیں آیا ہوا, لیکن باقی 4 کا ملا لیں تو یہ آلموسٹ سپر فلڈ ہی ہے نا. جی ٹھیک ہے. جب وہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جائے گا ڈاؤن اسٹریم پنجند, تو یہ سپر فلڈ ہی ہوگا نا. اور اب بھارت نے یہ پاکستان کے اوپر آبی جارحیت کی ہے. جی ایسا ہی ہے. آبی حملہ کیا ہے. آپ دنیا کے کسی پانی کے ماہرین سے پوچھ لیں, پانی کے جرنلسٹ سے پوچھ لیں, وہ کہے گا کہ یہ وار ہے. جی دس از ناٹ فلڈ, دس از وار. اوکے ٹھیک ہے. تو جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے. اس کے اوپر مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی بچپن کی. جی آپ اجازت دیں تو پلیز پلیز. بچپن میں لڑائی ہوتی تھی نا, ٹھیک ہے, تو جو طاقتور پارٹی ہوتی تھی وہ تو لیتی تھی پھینٹ لگا, کوٹ لیتی تھی. ٹھیک ہے. کوئی بزرگ آ جاتا تھا پھر چھڑا دیتا تھا. جو کمزور پارٹی ہوتی تھی اب اسے پتا ہوتا تھا کہ لڑتے میں لے آئے اور مار بھی کھا لئیے, لیکن اب اس نے دونوں کو ایسے پکڑ کے جدا کرنا نا. جو کمزور پارٹی ہوتی تھی وہ مخالف پارٹی پہ تھوک آ دیا کرتی. یہ انڈیا ہم پہ تھوک آ رہا ہے مار کھانے کے بعد نیچے سے اٹھ کے. اب اسے پتا ہے کہ جنگ ختم ہو گیا, وہ تھوک. یا متھن کی بات کو سیریس لے گئے. نہیں وہ متھن بھائی آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی, وہ آپ نے کرنا نہیں تھا, وہ آپ کا نکل جانا تھا. یہ بات آپ کو اندازہ نہیں ہے اپنی صلاحیت کا. وہ آپ نے کہا نا کہ ہم 1.25 کروڑ 150 کروڑ لوگ اگر کھڑے ہو کے یہ کر دیں تو وہ نہیں سر, وہ کرنا نہیں تھا, وہ نکل جانا تھا. وہ آپ کا ویسے ہی نکل جانا تھا. ادھر پورا حافظ قرآن ہے گئے نہیں چٹنا. کہ دادا پھر خوشحالی کی بات ہے تو پھر چائنا کے اندر پی ایم کیا ہو رہا ہے, کیا کدھر لے کے جانا ہے اس ملک کو؟ بھائی جان میں آپ کو عرض کروں کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ہماری آپس میں. جی ٹھیک ہے. اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا آپ نے اگر حال دیکھنا ہو تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا استقبال دیکھ لیں, اور ان کے مقابلے میں مودی صاحب کا استقبال دیکھ لیں. کیا بات. ٹھیک ہے. اور مودی صاحب نے جب بھی پا کے سینہ ساڑنے کی بڑی کوشش کی ہے پریزیڈنٹ شی کو, پریزیڈنٹ شی نے لمبا ہاتھ کر کے پرے رکھے. ایسے ہی اس نے پورا ہاتھ لمبا کیا ہوا ہے کہ پرے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تیرے کو وہ بڑی آندھی. اچھا ان کا پروٹوکول بھی نہیں ہے. ان کی واحد ڈپلومیسی یہ ہے مودی صاحب کی, یہ جس کو ملتے ہیں اس کو ہنستے ہنستے جب بھی ڈال لیتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. آپ ان کی پوری اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی سربراہان مملکت سے ملنے کی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ہر ایک کو جپھی ڈالتے ہیں. اس کو وہ جادو کی جپھی کہتے ہیں, اور ان کا میڈیا اس کو بڑا اٹھاتا ہے. پریزیڈنٹ شی میں ان کو کینڈے میں رکھا ہے, اس نے قریب نہیں پٹکنے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو اناؤنسمنٹس ہونی ہیں اس کے اوپر پاکستان کی اور پریزیڈنٹ شی کی, پاکستان کے پرائم منسٹر کی اور پریزیڈنٹ شی کی جو ہے وہ الگ سے ملاقات بھی ہے. اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ بھی آنا ہے اس ملاقات کا. میرا خیال ہے کہ کچھ بڑی اناؤنسمنٹس ہوگی, اور اگر بڑی اناؤنسمنٹ یہاں پہ نہیں ہو سکیں گی تو پھر ہم دسمبر تک پریزیڈنٹ شی کو پاکستان کے دورے پہ آتا ہوا دیکھیں گے. یہ میرا تجزیہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ آ کے چیزوں کی خود اناؤنسمنٹ کرنا چاہیں گے. اگر اس کے اندر نہیں ہوئی, ہونے لگا البتہ کچھ ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپر ورک بہت تیزی سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس میں اناؤنسمنٹ نہ ہو سکی فار ون ریزن اور دا ادر, پہلے لوگ ہماری محبتوں سے بڑے سڑ رہے ہیں, تو اگر نہ ہو سکی تو پھر ان کا دورہ ہوگا. کیا بات ہے. تو وہ تازہ پروگرام کے اختتام میں وہ آپ نے تھا نا, چاچو دے لشکارے جگمگ. نہیں یہ آپ کا ہے بھئی, آپ ہی گائے ہیں. وہ تھا نا لاڈو کے لشکارے, تو ہمارے تو چاچو کے لشکارے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. لگتا جان ٹو روپئے واجیا نا. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال ضرور رکھیے گا. اللہ حافظ.